اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وآت ذا القربى حقه اور دے دے اپنے قریبی رشتہ دار کو اس کا حق، والمسکین وابن السبیل اور محتاج کو بھی دے دے اور مسافر کو بھی، ولا تبذر تبذیرا اور بے جا مال مت اڑا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین بے شک بے جا مال اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا اور اگر تو اعراض کرے ان سے اپنے رب کی رحمت کی تلاش میں جس کی تجھے امید ہے، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا تو پھر ان کو بات کہہ دیا کر نرمی والی بات، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ اور مت رکھ اپنا ہاتھ باندھ کر گردن کے ساتھ، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ اور نہ ہی اسے کھول دے مکمل طور پر کھولنا، فَتَقْعُدَ مَلْعُومًا مَحْسُورًا نہیں تو بیٹھ رہے گا ملامت کیا ہوا ہارا ہوا، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر بے شک تیرا رب وہی فراخ کر دیتا ہے روزی جس کی چاہتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا بے شک وہ اللہ اپنے بندوں سے خبردار بھی ہے دیکھ بھی رہا ہے، صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ حضرات محترم، کل کے سبق میں دو باتیں گزری تھیں، شرک نہ کرو اور احسان کرو۔ شرک اللہ کی حق تلفی ہے اور احسان نہ کرنا یہ مخلوق خدا کی حق تلفی ہے۔ فرمایا اللہ کی بھی حق تلفی نہیں کرنی اور مخلوق کی بھی حق تلفی نہ کرو۔ مخلوق جن کا سب سے زیادہ تمہارے ذمہ حق ہے، جن پہ احسان کرنا ہے، وہ سب سے اہم جو شخصیت ہے وہ والدین ہیں۔ کل کے سبق میں یہ بات گزری کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کی خدمت بھی کرو، جانی مالی جتنا ممکن ہو سکے والدین کو راحت پہنچانے کی کوشش کرو، انہیں وقت دو، ان کا حال پوچھو، ہاں جی ان کے پاؤں دباؤ، ان کی طبیعت کا معلوم رکھو، ان کے علاج معالجہ دارو دوا، ان کی طبیعت کے مطابق کھانا پینا، یہ کیا ہے والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ ہے۔ اور جو والدین کے ساتھ احسان کر گیا، جو ماں باپ کی دعائیں لے گیا میرے بھائیوں، وہ کسی بھی میدان میں ناکام نہیں ہوگا۔ ماں باپ کی دعائیں، اللہ اکبر، یہ وعدہ ہے میرے رب کا۔
یہ وعدہ ہے میرے رب کا۔ آج ہم کیا کہتے ہیں جی، امام مسجد سے کہیں گے جناب ہمارے لیے دعا کر دیجئے، نمازیوں سے کہیں گے ہمارے لیے دعا کر دیجئے، کسی بزرگ کے پاس چلے جائیں گے جناب دعا فرما دیں۔ پتہ نہیں امام مسجد، نمازیوں، بزرگ وغیرہ کسی کی دعا اللہ قبول کریں یا نہ کریں، کوئی یہاں پہ وعدہ نہیں ہے قبولیت کا، لیکن زندہ ولی ہمارے گھر میں موجود ہیں جن کی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ وہ بوڑھے ماں باپ ہیں جن کا ہاتھ اٹھتے ہی اللہ رب العزت کی طرف سے قبولیت کا وعدہ ہے۔ ماں باپ جس اولاد کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹاتے۔ تو اس لیے سب سے بہترین دعا کروانے کا جو مقام ہے وہ بوڑھے ماں باپ ہیں، ان سے میرے بھائیوں ہم سب دعائیں لیں، انشاءاللہ دنیا بھی سنورے گی آخرت بھی بنے گی۔ تو پہلا حکم یہ تھا احسان کرو، یعنی ماں باپ کے ساتھ۔ یا اللہ ماں باپ کے احسان کے بعد پھر فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، پھر جو ماں باپ کی جانب سے قریبی رشتہ دار ہیں، جو خونی رشتے ہیں، ننہال کا رشتہ ہے، ددھیال کا رشتہ ہے، پھر ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کو ان کے حقوق دیا کرو۔ آتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، جو ان کا حق تمہارے ذمہ ہے۔ اب یہاں حقوق کا ایک مطلب تو لازمی یہ بھی ہوگا کہ جو حق واجبہ ہمارے ذمہ ہیں، یعنی وراثت ایک بھائی کے پاس ہے، والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، اب پیچھے دوسرے چھوٹے بھائی بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، تو یہ کیا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ انصاف کے ساتھ پورا ہر ایک کو حق پہنچائے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ یہاں فرمایا ماں باپ چلے گئے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، اب اس کے بعد جو ماں باپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کا حسن سلوک یہ ہے کہ ان کو ان کا حق پہنچایا جائے۔ یہ بڑی ذمہ داری ہے میرے بھائی، بڑی ذمہ داری ہے۔ آج ہم اوورال مسلمان اس بڑی غفلت کا شکار ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی ہم کیا کریں، اگر ہم نے گھر بانٹ دیا دے دیا تو ہم کہاں جائیں گے، ہم رہیں گے کہاں، اگر یہ بک گیا نہیں جی اچھا کہتے تو یہ اب عجیب یہ بھی ایک سوچ ہوتی ہے، ہمارے باپ دادا کی نشانی ہے پھر ہم اس گھر کو بیچ دیں۔ بھائی باپ دادا جب چلے گئے تو ان کی نشانی کا تو نے کیا کرنا ہے، ہیں جی انہی باپ دادا کی نشانی کا حکم ہے کہ جو اس کے حقدار ہیں ان کو اس کا حصہ دیا جائے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، فرمائے احسان کرو، اور احسان کا بہترین مصداق تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں۔ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور محتاجوں کو بھی دو۔ یہاں نفلی صدقات مراد ہیں کہ اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی غریب تمہارے محلے میں ہے، پڑوس میں ہے، اس کا خیال رکھو۔ وَابْنَ السَّبِيلِ، کوئی مسافر باہر سے آیا ہوا ہے، ہاں جی، تو مسافر اگر اپنے علاقے میں وہ بادشاہ وقت کا بیٹا کیوں نہیں، اپنے علاقے میں مسافر بادشاہ وقت کا بیٹا کیوں نہیں ہے، لیکن اگر وہ مسافر ہے اور اس کے پاس زیادہ راہ ختم ہو گیا تو اس کو زکوٰۃ لینا بھی جائز ہے۔ سمجھ آ گئی ہے، مسافرت کی وجہ سے مسافر سے باقی کے احکامات اٹھ جاتے ہیں، اس لیے فرمایا مسافروں کا خیال کرو۔ یہ دینی مدارس کے طلباء جو ہوتے ہیں یہ بہترین مصداق ہیں اس آیت کا، اللہ کے دین کے لیے سفر کرتے ہیں، یہ دنیا کے مسافر نہیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہوتے ہیں، تو ان پہ خرچ کرنا یہ بہترین خرچ کرنے کا مصداق ہے۔ یہاں فرمایا آتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قریبی رشتہ داروں کو حق دو، مسکینوں کو دو، مسافروں کو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ گوشت لے کر آئے بکری کا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ یہ کیسا گوشت ہے؟ یا رسول اللہ میں نے ایک بکری ذبح کی ہے، بس ویسے ہی اللہ کی رضا کے لیے ذبح کی ہے کہ خود بھی کھا لیں گے اور جہاں جہاں تک ممکن ہو سکے گا بھجوا دیں گے گوشت، تو آپ کو بھی یہ میں ہدیہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو نے اپنے پڑوسی کو دیا ہے؟ یا رسول اللہ میرا پڑوسی تو یہودی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ واپس لے جا، سب سے پہلے اس یہودی پڑوسی کو دے کر، سب سے پہلے اس پڑوسی کو دے کر۔ پڑوس کا اتنا بڑا حق ہے، اتنا بڑا حق ہے پڑوس کا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین پڑوس کے اتنے حقوق میرے پاس لے کر بار بار آئے، مجھے خطرہ لاحق ہو گیا کہیں پڑوسیوں کو وراثت میں شریک نہ کر دیا جائے، کہ ان کا تو وراثت میں بھی حصہ ہے، پڑوس کو وراثت میں سے بھی حصہ دیا جائے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا بعد والوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی 3 قسم کے بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 کافر پڑوسی،
اس کا ایک حق ہے میرے ذمہ. کوئی کافر ہے اور میرا پڑوسی ہے تو کتنے حق ہیں جی؟ ایک، بے اعتبار پڑوس کے. ایک ایسا پڑوسی ہے جس کے میرے ذمہ دو حق ہیں، پڑوسی بھی ہے مسلمان بھی ہے. بے اعتبار پڑوس کے ایک حق اور بے اعتبار اسلام کے دوسرا حق ہے. اور ایک ایسا پڑوسی ہے جس کے تین حق ہیں میرے ذمہ، پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے. بے اعتبار پڑوسی کے، بے اعتبار اسلام کے، بے اعتبار رشتہ داری کے، یہ تین حقوق ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں پڑوس کا بہت بڑا حق ہے، اور اگر رشتہ دار پڑوسی ہو تو پھر تو اس کا حق اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور زیادہ حق بڑھ جاتا ہے. تو یہاں کیا حکم فرمایا؟ وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. فرمایا یہ خرچ کرنے کی جگہ ہے جو آپ کو بتا دی. لا تبذر تبذیرا، بے جا مت اڑاتے رہنا. مال اللہ نے دیا ہے تو بے جا مت اڑاؤ. یہ تبذیر کیا چیز ہوتی ہے؟ تبذیر ہر گناہ کے کام میں مال خرچ کرنا تبذیر کہلاتا ہے. مبذر فحاشی اریانی کے کاموں میں، گانے بجانے کے لیے، رقص و سرود کے لیے، غیر اللہ کے آستانے آباد کرنے کے لیے جہاں کفر و شرک ہوتا ہے، رسم و رواج کو ترویج دینے کے لیے یا بدعات کو رواج دینے کے لیے، جہاں بھی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں خرچ کرنے والے کو مبذر کہا جاتا ہے. اور ایسی جگہوں میں خرچ کرنا تبذیر ہے. اور اس تبذیر کو اتنا سخت گناہ بیان کیا کہ فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے جا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. شیطان کے، اللہ، شیطان کی دوستی اگر ہے، شیطان کی بات اگر مان لیا ہے تو آخرت خسارے میں ہے. چے جائے کہ شیطان سے رشتہ ہی جوڑ دیا گیا، شیطان کے بھائی ہیں. یا اللہ بھائی بندی کی وجہ فرمایا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، شیطان اپنے رب کا ناقدرہ ہے، اپنے رب کا ناشکرہ ناقدرہ ہے. یعنی وہ گناہ کرنے کی ترغیب بھی دیتا ہے، گناہ میں خرچ کرنے کی تلقین بھی کرتا ہے. اور جو اس کی مان کر گناہ میں خرچ کرے گا تو پھر تو اس نے شیطان کو بھائی مان لیا، پھر تو اس کی بھائی بندی میں آ گیا. تو اس کے اور شیطان میں کوئی فرق نہیں ہے. میرے بھائیوں انسان کو خرچ کرتے وقت بہت سوچنا چاہیے کہ کہیں یہ میرا دیا ہوا روپیہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے. الحمدللہ. اگر یہ میرے لیے گناہ جاریہ بن گیا، میں نے یہ روپیہ خرچ کر دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے ہونے والا کام گناہ کا سبب بنے گا، تو پھر کیا ہے، دنیا سے چلا جائے گا، قبر میں بھی اس گناہ کا وبال پہنچتا رہے گا. کسی نے کوئی بدعت ایجاد کر دی ہے، کوئی رسم ایجاد کر دی ہے، کوئی گناہ کا کام کر دیا، کسی نے سینما ہال بنا دیا، کسی نے کوئی برائی کا اڈا بنا دیا، کسی نے کہیں پر کسی گناہ کا آغاز کر دیا، تو دنیا سے چلا جائے گا. جب تک یہ گناہ ہوتا رہے گا تب تک اس کے کھاتے میں اس کا حصہ بھی جاتا رہے گا. 5 مقامات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں جتنا خرچ کیا جائے اللہ حساب بھی نہیں لیتے ہیں. کیا نہیں کرتے؟ ہاں، یہ نہیں فرمایا کہ اتنا نہیں، فرمایا حساب بھی نہیں لیں گے اور اس پر اجر و ثواب بھی ہوگا. 5 مقامات ہیں. نمبر 1، ماں باپ پہ جتنا بھی خرچ کیا جائے اللہ حساب بھی نہیں لیں گے کہ تو نے کیوں خرچ کیا، بلکہ جتنا خرچ کیا اللہ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے ماں باپ پر. اس لیے ہم اولادوں کے اخراجات کا تو حساب رکھتے ہیں کہ بھائی مہنگائی ہے، بچوں کے خرچے بڑھ گئے، فیسیں بڑھ گئیں، اخراجات بڑھ گئے. کبھی بوڑھے ماں باپ کے متعلق بھی ہم نے سوچا ہے؟ مہنگائی ہے، خرچے بڑھ گئے، ضرورتیں بڑھ گئیں، بوڑھے ماں باپ کو بھی زیادہ دینا چاہیے. بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، پیٹرول مہنگا ہو گیا جی، راشن مہنگا ہو گیا جی، گھر کا کرایہ زیادہ ہو گیا جی، گاڑیوں کے فیول مہنگے ہو گئے، اب کیا ہے گزارا نہیں ہوتا. ماں باپ کو اگر 1000 روپیہ دیتے تھے تو 500 پہ لے آتے ہیں، 500 پہ لے آتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ تو گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے. جہاں دینا تھا وہاں سے ہم نے کم کر لیا. میرے بھائیوں یہ وہ دروازہ ہے کہ یہاں جتنا پھینکیں گے اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ کے پلٹ کے آئے گا انشاءاللہ. یہ وہ دروازہ ہے. تو پہلا کون سا مقام ہے؟ فرمایا ماں باپ پہ جتنا بھی خرچ کیا جائے اللہ تبارک و تعالی اس خرچ کرنے کا حساب نہیں لیتے ہیں. نمبر 2، اولاد پر، اولاد کے جو حقوق واجبہ ہیں، جو ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ان میں ان کو جتنی بھی راحت پہنچائی جائے، ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، ان کو تکلیف نہ ہو، تو کیا ہے اللہ رب العزت اس کا نیک بدلہ عطا فرمائیں گے. کیونکہ اولاد پہ خرچ کرنا یہ ماں باپ کی کیا ہے بھائی ذمہ داری. نابالغ اولاد پر، یاد رکھنا
نابالغ اولاد یہ والدین کی ذمہ داری ہیں. بالغ اولاد یعنی خاص کر بالغ بیٹے جو ہیں وہ ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہیں, کیونکہ اب ماشاءاللہ وہ جوان ہو گئے, اب تو ان کی ذمہ داری ہے وہ کما کے ماں باپ پہ خرچ کریں. چہ جائے کہ بیٹا ہے, اس کی شادی بھی ہو گئی, اس کی 4-6 بچے بھی ہو گئے, ابھی بھی وہ ماں باپ پہ سوار ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ تکلیف پہنچانے والا معاملہ ہے. اولاد کے جو جائز حقوق ہیں ان کی ادائیگی پر اللہ تعالی راضی ہوتے ہیں. کتنے ہو گئے جی؟ 2. نمبر 3, مہمان پر جتنا خرچ کیا جائے مگر اللہ کی رضا مقصود ہو, کہ مہمان یہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی رحمت آئی ہے, اللہ نے میرے گھر یہ رحمت بھیجی ہے, اب جتنا اس کا مقدر ہے اتنا ہی کھائے گا, اس کے لیے سب کچھ پیش کر دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر 3 مہمان آئے ہیں, گو کہ وہ فرشتے تھے مگر انسانی شکل و صورت دھار کے آئے تھے. اللہ کے خلیل پیغمبر انہیں پہچان نہ سکے اور ابراہیم علیہ السلام سے سلام دعا ہوئی. اللہ نے 3 مقامات پر یہ واقعہ بیان کیا قرآن مجید میں. ان کو مہمان خانے میں بٹھایا, ان سے پوچھے بنا گھر تشریف لے گئے, اور گھر جا کے جو سب سے بہترین جانور تھا, سب سے بہترین موٹا تازہ بچڑا ذبح کیا, اس کا گوشت بنایا اور بھون تل کر وہ لے کر کھانا مہمانوں کے پاس پہنچے. آگے پتہ چلا کہ یہ تو کھانے والی مخلوق نہیں ہے, یہ تو کسی اور مہم پہ نکلے ہوئے ہیں, لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے نکلے ہوئے ہیں. ایک تفصیلی واقعہ آنے والا ہے 26ویں پارہ میں انشاءاللہ. تو باہر صورت کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کتنے مہمان نواز ہیں. مہمانوں کو بٹھایا ہے اور یہ نہیں پوچھا ٹھنڈا لیں گے یا گرم. ہمارے ہاں تو ہوتا ہے نا جی, بھائی کھانا تو نہیں کھاؤ گے, بھائی چائے تو نہیں پیو گے, نہیں پیو گے, پہلے سے ہی نہیں پیو گے, نہیں کھاؤ گے. یہ ہماری مہمان نوازی ہوتی. اچھا پھر ہمارے ہاں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. میرے بھائی یہ بات یاد رکھنا, جتنا بخل کریں گے اتنا اللہ کی جانب سے دروازہ بند ہوگا. آپ علیہ السلام نے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا, اسماء کچھ بچا کے مت رکھا کر, گن گن کے مت رکھا کر, اس لیے کہ جب تو چھپا چھپا کے بچا بچا کے رکھے گی تو جس طرح تو خرچ کرنے میں مٹھی بند کرے گی, اللہ تجھے دینے میں بھی مٹھی بند کریں گے. پھر یعنی کیا ہے, جس طرح تو آگے تیزی سے خرچ کرے گی اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی جانب سے بھی تیزی سے آنا شروع ہوگا. ہاں جی, جاری پانی پاک ہوتا ہے نا بھائی, اگر رک جائے تو بالآخر گدلا ہو جائے گا, میلا بدبودار ہو جائے گا, ناپاک ہو جائے گا. تو اس لیے روکے نہیں, یہ جاری رہے تو انشاءاللہ برکت ہوگی. تو مہمان یہ اللہ کی رحمت. یہ جو وابن السبیل آیا نا مسافر, تو عمومی طور پر مہمان مسافر بھی ہوتے ہیں, ان پہ خرچ کرنے سے دگنا ثواب ہوگا, دگنا ثواب. اور گھر میں جو بہترین کھانا موجود ہو, بہترین چیز گھر میں موجود ہو, وہ دیں. اور مہمان کو مہمان گھر میں آیا اور ہم اس کو لے کے ہوٹل پہ چلے گئے, یاد رکھیے یہ مہمان کی بے اکرامی ہے, یہ مہمان کا اکرام نہیں ہے. مہمان میرا ہے, میرے گھر آیا ہے, یہ اللہ کی رحمت میرے گھر آئی ہے, میں اس رحمت کو اٹھا کے ہوٹل پہ لے گیا, باہر لے گیا, یہ بے اکرامی ہے مہمان کی. جو میسر ہو دل سے بنائیں, گھر کی خواتین بھی کھلے دل کا مظاہرہ کریں, اللہ کی رحمت کو قبول کریں, اور اس پر انشاءاللہ اس خدمت پر اللہ اجر عطا فرمائیں گے. تو تیسری جگہ کیا ہے, مہمان پہ جتنا خرچ کیا جائے اللہ اس کا حساب نہیں لیتے ہیں. اور چوتھا, سحری میں روزہ رکھنا ہے, سحری میں جتنا مال خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا حساب نہیں لیں گے, اس لیے کہ روزے کا آغاز ہے. ویسے تو بالکل پیٹ بھر کے کھانا مکروہ ہے, کہ بندہ اتنا سیر ہو جائے کہ رج کے نہیں تھک کے اٹھے. سمجھ آ گئی ہے, برتن سارے جناب صاف کرنے ہیں جی, بالکل نکو نک ہو جائے. اس طرح کا کھانا یہ فقہا نے مکروہ لکھا ہے, اس لیے کہ جتنا زیادہ اپنے آپ کو لوڈ کرے گا اتنا ہی زیادہ سستی کا مظاہرہ کرے گا, عبادات میں سست ہو جائے گا اور پھر بیمار بھی پڑ سکتا ہے. کم کھانا ہے. لیکن سحری وہ معاملہ ہے کہ سحری میں جتنا بھی کھا لیں گے اس کھانے میں کوئی کراہت اور گناہ کا معاملہ نہیں ہوگا. سحری میں اللہ رب العزت نے یہ جائز فرمایا ہے, اور سحری میں جتنا بھی خرچ کیا جائے گا اس پہ اللہ حساب نہیں لیتے. نمبر 5, افطار میں جتنا بھی خرچ کیا جائے اللہ اس کا حساب نہیں لیتے. میرے بھائی سبحان اللہ, افطار یہ تو نیکیاں سمیٹنے کا بہانہ ہے. ایک کھجور پیش کر دیں کسی کو, ایک گلاس پانی پیش کر دیں, ایک گلاس دودھ پیش کر دیں, کچھ بھی پیش کر دیں, بس کیا
اس کے روزے میں اللہ کمی نہیں آنے دیں گے، مگر جتنا روزہ دار کو اجر ہوگا ایک کھجور مہیا کرنے والے کو اللہ اتنا ہی ثواب عنایت فرما دیں گے۔ بہت آسان معاملہ ہے۔ اچھا اگر بالکل کچھ نہیں ہے نا، میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، بالکل بھی کچھ نہیں ہے، دسترخوان پہ بیٹھ گئے ہیں، تو کیا کریں؟ جب افطاری ہونے لگے جتنا ممکن ہو سکے، ایک ہیلا ہے نیکی کمانے کا، پلیٹ سے کھجور کا دانہ اٹھا کے برابر والے کو پکڑا دیں۔ پلیٹ سے کھجور کا دانہ اٹھایا، اس کو پکڑا دیں، آپ کے پکڑائے ہوئے دانے سے افطاری کرے گا، امید قوی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے روزے کے بقدر اس محنت پر بھی ثواب عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بخشنے کے بہانے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تھوڑا سا انسان ہمت تو کرے بھائی، رمضان کا مبارک مہینہ ہے۔ تو عرض کر رہا تھا 5 مقامات پر خرچ کرنا یہ بڑی مبارک بات ہے۔ پھر فرمایا کہ شیطان کے بھائی نہ بنو اور بے جا مت اڑایا کرو، گناہوں کی جگہوں میں مت اڑایا کرو۔ اچھا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ ایک رشتہ دار ہے، مسکین ہے، غریب ہے، کوئی مسافر ہے، آپ کے پاس آتا ہے ہمیشہ اور کچھ نہ کچھ آپ عنایت کر دیتے ہیں۔ اس بار وہ آیا تو آپ کے پاس تھا کچھ نہیں، یہ بڑی کام کی بات ہے، تھا کچھ نہیں، حالات آتے رہتے ہیں، اس وقت سر دست کچھ نہیں تھا، تو فرمایا آپ نے ان کو جھڑکنا نہیں ہے کہ بھائی آ جاتے ہو، اپنے حالات ایسے چل رہے ہیں، نہیں، اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرنا، اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ فرمایا اگر تجھے اللہ کی جانب سے مال آنے کی امید ہے، ترجو، ہاں تجھے اگر امید ہے اس چیز کی کہ اللہ عطا فرمائیں گے، اگر تیری اللہ پر امید ہے تو فرمایا کبھی بھی ان کو جھڑکنا مت، قل لہم قولا میسورا، ان کو میٹھے انداز سے رخصت کر دے، نرمی والی بات بول کر رخصت کر دے کہ بھائی ابھی تھوڑا حالات ایسے ہیں، پھر کسی وقت تشریف لائیے گا، اللہ خیر والا معاملہ کریں گے، توجہ فرمائیں، اللہ خیر والا معاملہ کریں گے، پھر کسی وقت تشریف لائیے گا، انشاءاللہ تعالی گزارا کریں گے، ابھی اس وقت ناراض بھی نہیں ہونا، دعا بھی کرنا، اللہ آپ کے لیے بھی آسانی پیدا کرے، ہمارے لیے بھی، اس طرح کے الفاظ بول کر اسے رخصت کر دیں۔ تو یاد رکھنا جو دل توڑ کر صدقہ دینا ہے اس سے کئی گنا بہتر یہ میٹھا بول بول کے رخصت کرنا، یہ میٹھا بول بڑا قیمتی ہے، اللہ کو اس سے بڑی محبت ہے۔ فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، بالکل ہاتھ کھلے بھی نہ کرو کہ مال اڑا دو، اور پھر فرمایا اپنا ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ کے بھی مت رکھو۔ یہ گردن سے باندھنا کنایا ہے کہ جب یہاں باندھ دیا جائے تو اب جیب کی طرف جانا ممکن، یہ تو بندھا ہوا ہے، جیب اس طرف ہے اور ہاتھ یہاں بندھا ہوا ہے، تو کیا ہے؟ فرمایا گردن کے ساتھ اپنا ہاتھ باندھ کے نہ رکھ، یعنی بخیل مت بن جا کہ کوئی بھی آ کر سوال کرے سائل تو اسے خامخواہی ٹالنے کی کوشش کرتا رہے، ایسا نہ کر۔ ولا تبسطها كل البسط، اور نہ ہی بالکل مکمل مٹھیاں کھول دے، فتقعد ملوما محسورا، ورنہ ملامت کھایا ہوا ہار کے بیٹھ جائے گا۔ دونوں باتیں میانہ روی اختیار کرو، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے مال دیا ہے تو کیا ہے، سارا ہی کسی کو اٹھا کے نہیں دینا، بھائی کوئی مانگنے آ گیا تھا میں نے تو سارا ہی اٹھا کر دے دیا، نہیں، ایسا کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جن کے ہمارے ذمہ واجب حقوق ہیں، بیوی بچوں کے، ماں باپ کے، ان کے لیے بچے ہی کچھ نہ اور نفلی راستے میں سارا اٹھا کے دے دیا، ایسا کرنا جائز نہیں ہے، یہ کراہت ہے اس میں۔ اتنا دیں کہ بس ان کا بھی گزارا چلے اور بیوی بچوں اور ماں باپ کے لیے اپنے لیے بھی کچھ بچ جائے۔ فرمایا اگر سارا اٹھا کے دے دو گے خود بھیک مانگتے پھرو گے، ملامت کیے ہوئے اور تھک ہار کے بیٹھ جاؤ گے، اب لوگ اللہ کے نام پر تجھے سخی سمجھ کے مانگنے آئیں گے اور تو نہیں دے گا، ایک تو بدنام ہو جائے گا کہ حاجی صاحب بخیل ہوتے جا رہے ہیں، سمجھ آگے نہیں؟ پھر کیا ہے، بدنام بھی ہوگا اور تھک ہار کے بیٹھ جائے گا، پھر خود ہی تجھے بھیک مانگ کے سوال کر کے گزارا کرنا پڑے گا۔ فرمایا یاد رکھ، میانہ روی اختیار کر، کبھی دل تنگ نہیں کرنا۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ اللہ ہی ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہر ایک کا رزق ہے، جس کے لیے چاہے روزی آسان کر دے، جس کے لیے چاہے تھوڑی سی تنگ کر دے، لیکن آج اگر تنگی ہے تو کل ضرور آسانی ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ پہ بھروسہ رکھو، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزانہ 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، روزانہ صبح کے وقت 2 فرشتے اترتے ہیں اور ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اے میرے اللہ آج جو تیرے راستے میں خرچ کرے یا اللہ اس کے بعد اس سے بڑھ کر اس کو عطا کرنا۔ وہ فرشتہ کہتا ہے آمین،
جو دوسرا فرشتہ ہے. پھر یہ کہتا ہے اللہم آتی ممسکن تلفا، یا اللہ آج کے دن جو مٹھیاں بند کرے، جو بخل سے کام لے، جو مال روکے اور جائز ضروریات حیات میں بھی خرچ نہ کرے، یا اللہ جو تیرے راہ پہ خرچ نہ کرے، تلفا، اس کے پاس جو مال ہے اس کو بھی تلف کر دے، اس کو بھی تباہ کر دے. وہ فرشتہ کہتا ہے آمین. تو میرے بھائیو کتنا سخت معاملہ ہو گیا. ہمارے پاس مال موجود ہے اور اگر ہم نے بخل کیا تو اللہ کی جانب سے یہ آرڈر آ رہا ہے کہ خرچ کر ورنہ میں اس کو ضائع کر دوں گا. خرچ کر ورنہ ضائع. انسان کھانا بنائے، بہت سارا کھانا بنا دے اور کسی کو کھلائے بھی نہیں، فریز بھی نہ کرے، باہر رکھ دے، بالآخر کیا ہوگا؟ سڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا. کام میں لگانے تو دو طریقے ہیں، یا تو یہ ہے کہ اس کو محفوظ کر تاکہ تیرے اپنے کام ہے، یا کسی اور کے کام لگا دے، کسی پہ خرچ کر دے، اس کو دے دے، وہ اپنی ضروریات پوری کر لے. ایسا ہی ہے میرے بھائی، اللہ نے مال دیا ہے تو کیا ہے، یا تو اپنے پہ خرچ کر، جو تیرے واجب حقوق ہیں جائز ہیں وہاں خرچ کر تاکہ تیرے کام لگے، یا تو کم از کم وہاں خرچ کر جہاں اللہ کا حکم ہے نفلی صدقات دینے ہیں، ضرورت مندوں کو دے دیں. بدلہ کیا ہوگا؟ اللہ اس کے بدلے میں اور زیادہ عطا فرمائیں گے، اور زیادہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. تو اس آیت بینہ کے اندر ان حقوق کا بیان ہوا جو حقوق نافلہ اور واجبہ ہیں. ماں باپ کے حقوق کے بعد سب سے پہلا حق کن کا ہے جی؟ بولو. رشتہ داروں کا. آج افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم ادھر ادھر تو بہت کچھ کرتے ہیں لیکن رشتہ داری کے معاملے میں میرے بھائیوں بہت کمزوریاں پائی جاتی ہیں ہمارے اندر. وہ رشتہ دار جن کے متعلق اللہ رب العزت نے بار بار رشتے جوڑنے کی تاکید فرمائی، بار بار رشتے جوڑ کر رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو ان جائز مقامات پر جائز طریقے سے خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. اللہ ہر مسلمان کو نیک بدل نصیب فرمائیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب